أدري الكلام لقلت أهواه رفيق الساعة الأولى أنست به فعشت بما أوحى به الله وسابقت الأحبة في تلاوته وأنعم حين ألقاهم بلقياه ولي شيخ إذا رتلت ألمحه تقبلني من الإعجاب عيناه. مستفید ہوگی ضرور انشاءاللہ بیٹھیے گا اور اختتام پہ ان سے انشاءاللہ سوال جواب کا بھی موقع ملے گا. مزید یہ بھی بتاتا جاؤں کہ 3 دن ایپک مسجد میں ایسٹ پلینو اسلامک سینٹر میں ان کا خطاب رہے گا ہر روز انشاءاللہ تعالی عشاء کے بعد، تو وہاں پہ بھی ضرور تشریف رہے گا. لا الہ الا اللہ. جو جوان لوگ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں وہ ہمارے قبیلے میں آ جائیں تو اچھا ہے. بوڑھوں کو چھوڑ دیں، بوڑھوں کو یہ مناسب ہے کہ ٹیک لگائیں، لیکن جوان لوگ کیوں لگائیں ٹیک؟ ابھی تو بہت کام کرنا ہے اس ملک میں، ابھی سے تھک جائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ کتنے بھی ٹیپ کر لیں ہماری ضرورت باقی رہے گی انشاءاللہ. یہ آپ کے برابر میں کون سا بیٹھے؟ نیلی قمیص کے برابر میں. ہاں، آپ کا کیا نام ہے؟ کھڑے ہو کے بتائیے. یہاں کیسے نظر آ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ، ٹھیک. شروع کرتے ہیں بھائی اللہ کا نام لے کے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. قابل احترام بھائیوں اور اسلامی بہنیں بھی ہیں نا، اوپر ہیں. ہاں ظاہر ہے ان کا مرتبہ بڑا ہے. نہیں، فرضی بات نہیں کہہ رہا ہوں، واقعی مرتبہ بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ہماری خدمت کا سب سے بڑا مستحق کون ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ ماں ہے. پھر دوسری بار پوچھا، پھر کہا والدہ. پھر تیسری بار پوچھا، پھر کہا والدہ. پھر چوتھی بار جب پوچھا تو کیا کہا؟ والد. یعنی آپ کو 3rd کلاس میں بھی نہیں رکھا ہے نا، 4تھا کلاس ہے آپ کا.
تو درجہ تو بڑا ہے ماشاءاللہ. اچھا اگر آج میں تقریر نہ کروں تو آپ خفا تو نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو میں تقریر نہیں کرتا. البتہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر واحد امت ہے جو تمام انبیاء کو مانتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی دوسری امت ایسی نہیں ہے. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ہم ایمان لاتے ہیں آپ پر بھی اور آپ سے پہلے جو نبی بھی گزرے ہیں سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کوئی امت ایسی نہیں ہے. اور انشاءاللہ جب ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہے تو آئندہ امت اور اسلام کی موضوع پر اگر انسانیت جمع ہوگی تو امت مسلمہ ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس لیے کہ اس دنیا میں انشاءاللہ انقلاب تو آ رہا ہے، آواز دستک دے رہا ہے. اور اس کی چھوٹی سی بات ایک سناؤں آپ کو، یاد رکھیں آپ. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اللہ کے رسول کے واسطے سے میں بات کہوں تو آپ دل کے دروازے کھول لیں. شک کی کوئی لہر اگر گزر گئی تو ایمان خطرے میں آ جائے گا. سچ فرمایا جو کچھ انہوں نے فرمایا، 100% حق. فرمایا مسلمانوں جلد وہ زمانہ آنے والا ہے کہ روئے زمین کے جس حصے پر سورج چمکا ہے وہاں کوئی کچا پکا مکان، کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جہاں میرا کلمہ نہ پہنچ جائے. اور انشاءاللہ یہ وہی دور ہے کہ رسول کا کلمہ پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے نا؟ اور جہاں ہم نہیں پہنچا سکتے تھے، جہاں ہم نہیں پہنچا سکتے تھے، کمزور تھے، میڈیا کی طاقت بھی نہیں تھی، آواز میں جان بھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی میڈیا کو آرڈر دیا اور انہوں نے 9/11 کے بعد دن رات آپ کا تذکرہ کیا ان کی میڈیا نے، اور پوری دنیا میں آپ کو مشہور کر دیا. ذرا غلط کیا یہ الگ بات ہے، لیکن کرم تو فرمایا انہوں نے. ہمارا ذکر کرتے رہے شب و روز. وہ اتنا اپنا ذکر بھی نہیں کیا کبھی جتنا ہمارا تذکرہ کرتے رہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کرم ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں تقریر نہیں کرتا آج، ٹھیک ہے، اور آپ راضی بھی ہیں، تو آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سناتا ہوں. اور ظاہر ہے پیغمبر کی تقریر تو زیادہ افضل ہوگی. سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر آئی ہے، ایک لیکچر ہے ان کا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. تیار ہے نا؟ جب ان کی تقریر میں سناؤں گا تو ایک پیغمبر کی تقریر ہوگی نا، تو پیغمبر کی تقریر کے لیے کچھ آداب بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے نا؟ اب یہ مجلس میری نہیں رہے گی، یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ایک پیغمبر کی مجلس ہو جائے گی نا، ان کی تقریر اب ہوگی. تو پیغمبروں کی تقریر کے لیے کچھ آداب بھی چاہیے. ان آداب میں سے 3 آداب ایسے ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں، 3 شرطیں ایسی ہیں جن کا آپ لحاظ کر لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پہلا یہ کہ آپ سینے کے بائیں طرف ہاتھ رکھ کر یہ ٹٹولیں کہ دل ہے کہ نہیں. وہ دل جو قبول کرنے والا ہے، جو جذب کرنے والا ہے، جو طالب حق ہے، وہ دل ہے کہ نہیں. ان فی ذالک لذکریٰ، نصیحت تو بہت ہے اس میں، لیکن لمن کان لہ قلب، صرف اس کے لیے ہے جس کے پاس دل ہو. اگر دل نہیں ہے حاضر
تو کچھ نہیں ملے گا۔ دل انسان کی ایک ایسی جگہ ہے کہ جسم کے لیے بھی ضروری ہے، ایسی پمپنگ کرتا ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا، جسم کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن روح کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ تمام جذبات، تمام احساسات، تمام رجحانات، تمام خیر کی باتیں اور ایمان دل ہی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں کہ ایمان والا دل آپ کو عطا فرمائے، اور یہ توفیق ہو کہ آپ دل کی ساتھ، دل کے جذبے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنیں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، قرآن ہی میں ہے، اول قسم، کان لگا کر سنیں گے آپ، صرف سنیں گے نہیں، کان لگائے رکھیں گے کہ کوئی بات مس نہ ہو جائے، کوئی رہ نہ جائے۔ یہ دوسری شرط ہے، انشاءاللہ پوری کریں گے۔ تیسری شرط یہ ہے، وہو شہید، سورہ قاف کی آیت ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وہو شہید۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ موجود رہیں گے، آپ کا جسم اور جثہ یہاں رکھا ہوا نہ ہو، بلکہ آپ موجود رہیں۔ اگر صرف آپ رکھے ہوئے تو کچھ نہیں ملے گا، اور آپ موجود رہیں تو انشاءاللہ تعالی مجلس سے کچھ فائدہ لے کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ اب میں موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سناتا ہوں آپ کو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم سے پہلے اس دنیا میں، اس روئے زمین پر جو مسلمان تھے ان کا نام بنی اسرائیل تھا، موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے اس دنیا میں تھے اس وقت کہ وہ مسلمان تھے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے کہ ہم مسلمان رہیں گے، ہے نا؟ ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، اور اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں، اسرا کے معنی ہوتے ہیں عبد کے، بندے کے، اسرا معنی عبد، اور ایل کے معنی ہوتے ہیں اللہ۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، ان کا لقب اسرائیل تھا، یعقوب علیہ السلام کا، اور انہی کی اولاد ہے جس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل آگے آ کے پھر یہود بن گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یہ بستر مرگ پر تھے یعقوب علیہ السلام، آخری وقت تھا ان کا، وفات کا۔ تو انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا جمع کر کے، ما تعبدون من بعدی، میں تو رخصت ہو رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم بندگی کس کی کرو گے؟ یہ سوال کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا، نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ انہوں نے کہا نعبدو الہک، ہم آپ کے اللہ کی بندگی کریں گے، ونعبدو الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کے اللہ کی بندگی کریں گے، جو میرا بھی اللہ ان کا بھی اللہ تھا، اس کی بندگی کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم زندگی بھر مسلمان رہیں گے، یہ وعدہ کیا تھا انہوں نے۔ مگر تھوڑی مدت گزری تھی کہ بدل لیا اپنا نام، مسلمان نہیں رہے، یہود نام اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے قیامت تک ہم اپنا نام نہیں بدلیں گے، ہم مسلم رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ کوشش تو کرتے ہیں ہم بھی گڑبڑ کرنے کی، کبھی کہتے ہیں بریلوی مسلمان ہیں، کبھی سنی مسلمان ہیں، کبھی شیعہ مسلمان ہیں، کبھی یہ مسلمان ہیں۔
نسبت لگانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ ہمیں کامیاب نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ ہم مسلمان ہی رہیں گے آخر وقت تک انشاءاللہ، قیامت تک مسلمان رہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیل کے، چونکہ پیغمبر تھے، ان کے سامنے تقریر کی۔ بنی اسرائیل کا حال کیا تھا؟ یہ مصر میں رہتے تھے، اور مصر میں حکومت تھی قبطیوں کی جو خدا کے منکر تھے، اور فرعون یہ کہتا تھا آئی ایم سپر پاور، انا ربکم الاعلی، میں سب سے رب اعلیٰ ہوں، سپر پاور ہوں۔ آج بھی کچھ سپر پاور ہیں، مگر اس وقت کا سپر پاور فرعون تھا، اور اس نے بنی اسرائیل پر زندگی تنگ کر رکھی تھی۔ حد یہ ہے کہ کسی نجومی نے بتایا ان کو کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا۔ تو اس نے کیا قانون نافذ کیا یاد ہے؟ قانون یہ نافذ کیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوں انہیں ذبح کیا جائے، جو لڑکیاں پیدا ہوں انہیں زندہ رکھا جائے، تاکہ ان سے نسل چلے قبطیوں کی، قبطیوں میں اضافہ ہو اور بنی اسرائیل ختم ہو جائے۔ کچھ دنوں چلتا رہا یہ قانون۔ کچھ دنوں کے بعد بہت شور مچ گیا مصر میں کہ بنی اسرائیل میں نوجوان تو پیدا نہیں ہو رہے ہیں، لڑکے تو ذبح ہو رہے ہیں۔ تو یہ چوتھے درجے کے کام بنی اسرائیل کے جو تھے مصر میں، یہ کون کرے گا؟ چوتھے درجے کے کام ان کے ذمے تھے، گوبر اٹھانا، سڑکیں صاف کرنا، نالیاں صاف کرنا، جانور پالنا، دودھ دھونا، جانوروں کو پالنا، ان کو ہر چارہ ڈالنا، یہ چوتھے درجے کے جو کام تھے، معمولی قسم کے گرے ہوئے کام، یہ بنی اسرائیل کے ذمے تھے۔ ان کی نسل ختم ہو رہی تھی، تو قبطی لوگ جو شاہی لوگ تھے وہ چیخے کہ صاحب یہ کیسے کام چلے گا؟ تو فرعون نے قانون کیا بنایا کہ 1 سال بنی اسرائیل کے لڑکے ذبح کیے جائیں گے اور 1 سال ذبح نہیں کیے جائیں گے۔ یہ قانون نافذ ہوا۔ یہ پھر چلا کچھ دنوں۔ تو یہ جو کافرانہ حکومتیں ہوتی ہیں، غیر مسلموں کی حکومتیں ہوتی ہیں، یہ اگر کرم کرتی بھی ہیں مسلمانوں پر تو اپنی غرض سے کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بے ضرورت آپ کو یہاں موقع مل رہا ہے آنے کا، کوئی غرض ہے، کوئی ضرورت ہے، پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک وہ غرض پوری ہوتی رہے گی موقع ملتا رہے گا، اور اللہ کا بھی کوئی منصوبہ ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ بہرحال پھر یہ طے ہوا کہ صاحب 1 سال بھر ذبح کیے جائیں گے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، لڑکیاں زندہ رہیں گی اور لڑکے ذبح کیے جائیں گے۔ تو ہماری عقل یہ کام کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کس سال پیدا کرتا؟ اس سال نا جس سال ذبح نہیں ہو رہا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو ذبح کرنا ہے۔ سوچئے اللہ کی حکمت میں کون دخل دے سکتا ہے؟ وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ کائنات قبطیوں کی نہیں ہے، کائنات تو اللہ کی چٹکی میں، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ منصوبے جو بنائیں گے وہ نہیں پورے ہوں گے، منصوبے وہ پورے ہوں گے جو اللہ چاہے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال ذبح کیے جانے تھے بنی اسرائیل کے بچے۔ خیر پھر جب یہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا، وہ بھی سورہ قصص میں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ الہام کیا کہ آرام سے اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ ہاں جب کہیں سے سنگن لگے کہ قبطی لوگ اور فرعون کے لوگ، فوج کے لوگ بچے کو قتل کرنے آ رہے ہیں، اگر یہ بات لگے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دینا،
اپنے بچوں کو. اب ماں ڈری بھائی کسی بچے کو ماں ڈال سکتی ہے دریا میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کے دل میں ڈالا کہ دریا نیل کا ہو یا کسی اور کا، کوئی اور دریا ہو، چلتا تو اللہ کے حکم سے ہے نا. تو اس کی لہریں موسیٰ کو بچائیں گی، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے چلتا، کسی اور کے حکم سے نہیں چلتا. چنانچہ انہوں نے جب خوف ہوا تو ان کی ماں نے ایک صندوق میں بند کر کے ان کو اور دریا کے حوالے کر دیا، نیل کے. دریا محل کے پاس سے گزرتا تھا فرعون کے دربار سے لوگوں نے دیکھا، محل سے دیکھا کہ ایک صندوق جا رہا ہے بہتا ہوا. تو بھیجا فوج کو، لوگوں کو بھیجا کہ بھائی اٹھا کے لاؤ، پتہ نہیں کس نے بھیجا ہو، کیا ہے اس میں. جب وہ صندوق لایا گیا محل میں فرعون کے، تو دیکھا کہ اس میں ایک بچہ لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے. فرعون نے بھی دیکھا، فرعون نے پہچان لیا کہ یہ تو قبطی بچہ نہیں ہے، یہ تو گیا بنی اسرائیل کا بچہ ہے. خط و خال سے پہچان لیے جاتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ پہچان لیتے ہیں. افغانستان کا خان ہوگا تو جب پہچان لیا جائے گا، اور حیدرآباد کا ہوگا تو وہ کہے گا جا کو آتا ہوں، فوراً پہچان لیا جائے گا، ہوگا نا. یہ تو پہچان لیا فرعون نے جب پہچان لیا تو اس کے ماتھے پر شگن آئی، غصہ آیا اسے کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ اور زندہ ہے، اور یہ وہ سال ہے کہ ذبح کرنا ہے. تو اس نے ارادہ کیا کہ اس کو ذبح کریں گے، یہ طے کر لیا. ادھر اللہ تعالیٰ کہتا قرآن میں کہ ہم نے آسیہ کے دل میں اس کی محبت ڈالی. آسیہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی. تو فرعون کی بیوی نے جب دیکھا فرعون کو کہ اس کے ماتھے پر شکن ہے اور قتل کرنے کا ارادہ ہے، تو آسیہ نے کہا لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. اور فرعون تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا اولاد بنا لیں گے اس کو. اور جب کسی شوہر کی بیوی یہ کہہ دے کہ یہ ہوگا تو پھر مجال ہے شوہر کی کہ کچھ کر سکے، ہے نا؟ پھر تو کچھ نہیں کر سکتی. اب بادشاہ تھا، ظالم تھا، جابر تھا، حکمراں تھا، سب کچھ تھا، بہت ظالم تھا مانتے ہیں، لیکن وہ دربار میں تھا نا، گھر میں تو بیچارہ شوہر ہی تھا، کیا کرتا. اب جب انہوں نے کہا کہ صاحب نہیں ذبح کر سکتے تو نے کہا ٹھیک ہے بھائی پالو. اب ادھر ایک سوچئے کہ یہ کافی دیر گزر گئی تو آئے اس کو فرعون کی بیوی کو یہ فکر ہوئی کہ اس بچے کو پتہ نہیں کب سے دودھ نہیں ملا ہے، دودھ پلانے والا کوئی ہونا چاہیے. تو اس نے شہر کے بڑے بڑے اچھے خاندانوں کی عورتوں کو بلایا کہ اچھے سے اچھا دودھ ملے اسے، خاندانی عورتوں کا دودھ ملے اسے. تو قرآن میں سورہ قصص میں ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے موسیٰ کو آرڈر دیا کہ تم پر ہر عورت کا دودھ حرام ہے، کسی کی عورت کی چھاتی کو منہ میں لگانا، سب سے پہلے اپنی ماں کا دودھ پینا بس. ادھر اللہ نے یہ حکم دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو. اب جو عورت آ رہی ہے خاندانی عورت ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی نہیں پی رہے ہیں، رو رہے ہیں، دودھ بھی نہیں پی رہے. تو یہ جو خاتون تھیں جن کے دل میں محبت ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے، فرعون کی بیوی، یہ رونے لگی، پریشان ہو گئی کہ بچہ تو مر جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی تھی، یہ بچہ تو مر جائے گا، کیا ہوگا. تو وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی اسی بھیڑ میں، اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک خاتون ہے اسی شہر میں، بہت شریف لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اگر وہ آ جائے آپ اس کو بلا لیں اور وہ دودھ پلا دے تو شاید یہ پی لے، اس لیے کہ بہت نیک لوگ ہیں اور یہ بہت نیک بچہ معلوم ہوتا ہے، ہر ایک کا دودھ نہیں پینا چاہتا. یہ کون تھی؟ یہ خاتون موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی.
جو دیکھنے آئی تھی کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا. اب واسیہ جو تھیں اس کے دم میں دم آیا اور ذرا اطمینان ہوا، اور اسی لڑکی کی خوشامد کی کہ بیٹی تم ساتھ چلی جاؤ، ہم اپنے شاہی دربار سے کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں اور اس خاتون کو بلا لاؤ. بہت خوشامد سے کہا، عاجزی سے کہا. یہ بھی بہن سے راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے جب آپ کہہ رہی ہیں تو میں بلا لاتی ہوں. اب وہاں گئے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس، یہ شاہی دربار کے لوگ بھی گئے بلانے کے لیے، اعزاز کے ساتھ سواری واری لے کے گئے اور بہن بھی ساتھ میں ہے. اب جب ماں کو معلوم ہوا تو ماں نے کہا میں کیوں جاؤں بھائی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، ان کا بچہ ہے وہاں ہے، بچے کو بھیجے ہیں میرے پاس. ماں نہیں آئی، وہ بھی اکڑ گئی. تو فرعون کے دربارے میں وہ اکڑ گئیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس عورت کے پاس بچے کو بھیج دیتے ہیں. فرددناہ الی امہ، تو ہم نے بچے کو لوٹایا موسیٰ علیہ السلام کو، کہاں؟ ماں کے پاس. نیل میں ہم نے پھروایا تھا، لوٹایا بھی ہم نے ماں کے پاس. فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن، اے ماں تیرے پاس ہم نے موسیٰ کو اس لیے لوٹایا کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اللہ کی قدرت پر ایمان ہو تیرا، ولا تحزن، تجھے غم نہ ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسے دودھ پلانا شروع کیا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے. اب آسیہ پریشان ہے کہ میرا بچہ کلیجے کا ٹکڑا وہاں ہے. تو خوشامد کی کہ بھائی ایسا کرو کہ 2 روز اپنے پاس رکھو، 1 روز ہمارے پاس بھیج دو، ورنہ یہ ہے کہ دودھ پلا کے بھیج دیا کرو، فوجی لوگ ہیں ہمارے، نوکر چاکر بہت ہیں، لے آیا کریں گے. اب ادھر یہ ہوا کہ فرعون کے جو پڑھ رہا ہو تو پڑھ ہی رہا نا، آ رہا ہے، جو نہیں آ رہے ہیں ان کی فکر کیجئے، وہ ان کی فکر کرنی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ کہی بنی اسرائیل سے، استعینوا باللہ، اللہ کے دین کو پکڑو، اللہ کے دین پر عمل کرو اور سب متحد ہو کر سب دیندار ہو جاؤ. جب کثرت ہوگی دینداروں کی تو اللہ تعالیٰ بدلے گا. آپ نے جتنا اپنے آپ کو بدلا ہے، کوششیں کی ہیں، میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی کوششیں اگر 4% ہیں تو اللہ کی رحمتیں 25% ہیں. آپ یہ نہ سوچیے اپنی طرف نسبت کریں اس بات کی کہ ہم کرم فرما رہے ہیں، ہم نے بہت کام کیا ہے. آپ نے کوششیں بہت کم کی ہیں، اللہ نے رحمتیں بہت نازل کی، بہت برکتی دی. سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ یہاں ایک شہر ہے شکاگو، ٹھیک ہے، 79 میں آیا تھا میں پہلی بار غالباً، یا اس کے بعد آیا ہوں، نہیں اس کے بعد آیا، 94 میں ایسی کچھ آیا تھا. تو وہاں چند مسجدیں تھیں، اس وقت 250 مسجدیں. 79 میں شکاگو میں 2.5 مسجدیں تھیں، 2 مسجدیں 1 مسلح. آج 290 مسجدیں ہیں. یہ آپ کی کوششیں تو ہیں، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہیں، لیکن اتنی نہیں ہیں کہ اتنی مسجدیں ہوں. یہ اللہ کی طرف سے بہت کرم ہے، اس کا بہت برکت نازل کی ہے اس نے. اور ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ کسی نسل اور کسی امت اور کسی ملت کے بچے، نوجوان بچے، لڑکے اور لڑکیاں دین کی طرف متوجہ نہیں. لیکن ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم جب مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے تھے تو 50 سے اوپر کے لوگ ملتے تھے، 50 سال سے اوپر کے لوگ زیادہ ہوتے تھے، وہی نمازی ہوتے تھے. آج صورتحال یہ ہے کہ میں جاتا ہوں سویڈن، ڈنمارک، آسٹریلیا، جاپان، جرمن، انگلینڈ، ہر جگہ نوجوان نسل، مسلمانوں کی نوجوان نسل مسجدوں میں، سینٹروں میں 75% ہوتی ہے. 75% نوجوان نسل ہوتی ہے ہر مسجد میں. سیاہ بال والے زیادہ ملتے ہیں، سفید بالوں والے کم ملتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا کرم ہے.
پھر ایک اور بات ہے، بہت عجیب و غریب بات ہے یہ بھی، وہ یہ کہ جب تک آپ بنگلہ دیش میں رہے، پاکستان میں رہے، ہندوستان میں رہے، آپ نے خواتین کو مسجدوں میں نہیں آنے دیا، ہے نا، سیکھنے بھی نہیں دیا. لیکن یہاں جب آئے تو یہاں خواتین کی کچھ آزادی تھی، کچھ غالب آئیں، کچھ یہ اسپرنگ جو تھا اچھلا، آپ کے قابو میں نہیں رہا، مسجدوں میں آنے لگی، دین سیکھنے لگی، خطبہ سنے، دین سیکھا، درس قرآن دینے لگی، درس حدیث دینے لگی. اور دورہ قرآن اکنا کی یہ خواتین مردوں سے زیادہ پہلے کر لیتی ہیں، کرتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، یہ بھی ہوا. تو خواتین بھی متوجہ، نوجوان نسل بھی متوجہ، ظاہر انقلاب تو آئے گا. البتہ قوموں کی زندگی میں ایک آدھ صدی کوئی چیز نہیں ہوتی، زوال بھی آتا ہے صدیوں میں اور عروج بھی ملتا ہے صدیوں میں، لیکن عروج ہمارا شروع ہو چکا ہے. آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم پست ہی ہو رہے ہیں، ذلیل ہی ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ابھی میں گیا تھا سویڈن، ڈنمارک سویڈن 2 سال پہلے، تو ایک ہوٹل میں پروگرام تھا، تو وہاں سے فون آیا کہ 1 گھنٹہ ہمیں چاہیے آپ کا. یونیورسٹی کی مسلمان لڑکیاں 400 جمع ہیں، وہاں اجتماع کر رہی ہیں اپنا دن بھر کا. کوئی لڑکی درس قرآن دے رہی ہے، کوئی درس حدیث دے رہی ہے، کوئی تقریر کر رہی ہے. 1 گھنٹہ انہوں نے ہمارا مانگا. میں گیا، تقریر ہوئی، سوال جواب ہوئے، بڑے مارکۃ اللہ سوالات کیے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے. اور کرم تو ہے نا بھائی، انشاءاللہ لوٹ رہے ہیں ہم دین کی طرف انشاءاللہ، اور دین کی طرف لوٹیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر انقلاب آئے گا. اللہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، کرم فرما رہا ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اور ایک بات اور بتاؤں، ایک عجیب و غریب بات میں نے دیکھی اس ملک میں، یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں، انگلینڈ کا بھی حال یہی ہے، اور سویڈن وغیرہ جائیں گے وہاں کا بھی حال یہ ہے، آسٹریلیا جائیں گے وہاں کا بھی حال یہی ہے، اور یہاں اس ملک کا بھی حال یہ ہے. اور پاکستان والے تو یہاں زیادہ ہوں گے شاید، یا ہندوستان والے بھی ہیں؟ ہندوستان والے تھوڑے سے ہوں گے، ہیں ہندوستان کے زیادہ ہیں. اچھا خیر، تو ہندوستان کو بھی شامل کر لیجیے. چلیے، ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ آپ کو نوجوانوں میں داڑیاں، کالی داڑیاں والے نوجوانوں میں پاکستان ہندوستان میں کم ملیں گے، امریکہ اور انگلینڈ میں زیادہ ملیں گے. کوئی انقلاب ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سچ کہہ رہا ہوں میں. آپ تفصیل سفر کر کے دیکھیے، معلوم ہو جائے گا. میرا جانا ہوتا ہے ہر جگہ، اندازہ کرتا ہوں یہ اللہ کا کوئی منصوبہ ہے. انشاءاللہ استعینوا باللہ، اللہ کی طرف لوٹو، دین کی طرف لوٹو. تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ دین کی طرف لوٹو. قرآن پڑھنا شروع کرو، پڑھانا شروع کرو، حدیث پڑھنا شروع کرو، پڑھانا شروع کرو، سیرت رسول پڑھنا شروع کرو، محمد سے تعلق قائم کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ساری بھلائی اس میں ہے کہ سیرت محمد سے جڑ جائے. اسلام کیا ہے؟ سیرت محمد میں ڈھلنے کا نام تو ہے نا اسلام. جتنا قریب ہیں آپ سیرت سے اتنے مسلمان بڑے ہیں، یہی بھی اسلام ہے. آئیے طے کریں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اسلام کی طرف لوٹیں گے، دین کی طرف لوٹیں گے. استعینوا باللہ، یہ پہلا پوائنٹ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. ہمارے لیے بالکل مناسب پوائنٹ ہے کہ نہیں؟ 100% مناسب. دوسرا پوائنٹ یہ ہے وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. صبر کرنے کا اسٹیج پہلا یہ ہے کہ اشتعال میں کبھی نہ آنا، اور اشتعال میں آ کر کوئی ایسا عمل ہرگز نہ کرنا جو اسلام کی بدنامی کا باعث ہے نا. قرآن بھی جلائے جائیں گے، رسول اللہ کی توہین بھی ہوگی، غصہ تو تمہیں آئے گا، غیرت تو ہوگی، آنا بھی چاہیے. نہ آئے تو بے غیرت ہے وہ مسلمان. رسول اللہ کی توہین کیسے برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن
اشتعال میں آ کے کوئی ایسا عمل ہرگز نہیں کریں گے جس سے اسلام بدنام ہو. حکمت کے ساتھ کریں گے, کچھ سوچیں گے کہ کیسے بند کریں. مثال کے طور پر جو توہین کر رہا ہے رسول اللہ کی, کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے رسول اللہ کو. یہی تو ہے نا وجہ. اگر وہ جاننے لگے تو کیا کرے گا ایسا؟ جو قرآن کو جلا رہا ہے وہ اس کو ہم نے بتایا نہیں کہ قرآن میں کیا ہے. کہاں بتایا آپ نے؟ خود نہیں معلوم آپ کو؟ ابھی وہ جو ہندوستان میں ایک مقدمہ قائم ہوا تھا نا, یاد ہوگا آپ کو, کلکتے میں, کہ قرآن میں سے 22 آیتیں نکال دی جائیں, 22 آیتیں نکال کے یہاں چھاپا جائے, اس لیے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کافر جہاں ملے قتل کرو اور مارو اور پیٹو. سورہ توبہ میں ہے نا وہ آیتیں, یاد ہوں گی. تو بہت قرآن فروخت ہوا ہندوستان میں اس زمانے میں, اور ہندوؤں نے بھی لے جا کے پڑھنا شروع کیا کہ بھائی 22 آیتیں ایسی ہیں. وہ تو کسی ایک نے آواز اٹھا دی تھی. مسلمانوں نے بھی خریدا قرآن اور پڑھا, اس لیے کہ مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم تھا نا کہ 22 آیتیں ایسی ہیں. کس کو معلوم تھا؟ وہ بھی خرید کے لے گئے اور پھر پڑھا. پھر ہوا یہ کہ بھائی وہ قرآن جب فروخت ہوا اور گھروں میں پہنچا, تو جب گھروں میں پہنچے گا تو 22 آیتیں تھوڑی پڑھے گا آدمی, آگے پیچھے بھی پڑھے گا. تو لوگ مسلمان ہونے لگے, جلدی سے مقدمہ بند کرایا انہوں نے کہ بھائی یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے. یہی آپ نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات اٹھاتا, کوئی ایسی حادثہ پیدا ہوتا ہے, وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا. 11ویں شریف بھی اسی کا حصہ ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو ایسے ہی ہوتا ہے, اللہ یہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اس کے ذریعے سے یہ 2 جمعے 11ویں شریف کے بعد ہوئے ہیں, 2 جمعے 3 جمعے, اس سے پہلے نہیں تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت ہے کی طرف سے. تو ہم صبر کریں. صبر کے معنی پہلا اسٹیج یہ ہے کہ اشتعال میں آ کر کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ہمارا دین بدنام ہو. حکمت سوچیں, یوں سوچیں کہ قرآن پہنچائیں لوگوں کو, سیرت رسول پہنچائیں لوگوں کو. جو شخص سیرت رسول سے واقف ہوگا پھر توہین کر سکتا ہے, وہ تو قربان ہو جائے گا. پہنچایا نہیں ہم نے, بتایا نہیں لوگوں کو, ہم نے خود نہیں پہچانا تو پہچانیں گے کیا؟ خود پہچانیں, خود سمجھیں, پھر پہنچائیں, انشاءاللہ تعالیٰ بدلے گی. تو یہ پہلا اسٹیج ہے وصبروا کا. اور صبر کا دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ اس سلسلے میں کچھ آزمائشیں اگر آئیں تو میدان چھوڑ کر نہ بھاگنا, برداشت کرنا ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, اور تیار رہنا اس بات کے لیے کہ اللہ کی طرف سے. اور جو آزمائشوں میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائشوں میں پورا اترتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے, اس کو کامیاب کرتا ہے. چنانچہ ہم پورے اترے یہاں اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہمیں. اور زیادہ مسجدیں جو بنی ہیں اس کے بعد ہی بنی ہیں یہاں. سوچئے, اللہ کا فضل و کرم ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب آزمائش آئے تو آپ شکلیں نہ بدلیں, نام نہ بدلیں, کیفیت نہ بدلیں اپنی, اور زیادہ جم جائیں دین پر, تب انشاءاللہ کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہوا یہ تھا کہ اس کے بعد ہم نے کچھ شکلیں بھی بدلی تھیں, نام بھی بدلے تھے, کمزوری بھی دکھائی تھی, لیکن کمزوری دکھانے والے 1.5% تھے, اور جو لوٹے ہیں دین کی طرف وہ 13% تھے. اللہ تعالیٰ نے فرق کیا, اور وہ 13% جب لوٹ کے آئے تو میں اس زمانے میں یہی تھا. یہ سوالات پیدا ہوئے کہ 2 جمعے ہو سکتے ہیں کہ نہیں, 3 ہو سکتے کہ نہیں, جگہ نہیں رہی مسجدوں میں, لوٹے لوگوں کی طرف. اس لیے کہ مار پیٹ بھی ہوئی کچھ, تو لوگوں نے کہا بھی کہ بھائی ہم تو گانا گاتے ہیں آپ کے ساتھ, شراب کباب کے سب کرتے ہیں, ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ کہا اس لیے مار رہے ہیں کہ مسلمان ہو. تو انہوں نے کہا اچھا یاد دلایا تم نے, اب نے مجھے یاد دلایا تو مسلمان بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ. لوٹے اسلام کی طرف لوگ. یہ سچا واقعہ ہے, بالکل صحیح بات ہے. ہوا نہیں ایسا. چنانچہ تیسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی آزمائشیں آئیں تو ڈٹ جاؤ اور زیادہ استقامت دکھاؤ. صبر کے معنی یہ ہے, صبر کے معنی استقامت.
ڈٹ جاؤ اور زیادہ دیندار بن کر دکھاؤ. فرض کیجئے آپ نے داڑھی صاف کر دی تو کیا چھوڑ دے گا آپ کو؟ جانتا تو ہے آپ کو, مارے گا تو پھر بھی. اب اللہ تعالیٰ یہ کہے گا تو نے تو مجھ سے رشتہ توڑ کے مرا ہے, تو کم وقت, تجھے میں کیوں نوازوں؟ اور جو رشتہ اللہ سے جوڑ کر دیندار رہ کر جس نے آزمائش اٹھائی اور وہ مرا ہے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً قبول کرے گا. ٹھیک ہے. ایک وہ لڑکی ہے جو جس نے اسکارف پھینک دیا ہے تب ماری گئی, اور ایک وہ ہے جو اسکارف بندھے ہوئے ہیں اس آزمائش کے دور میں اور تب ماری گئی. دونوں میں فرق نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. تو دو باتیں ہوئیں. پہلے پوائنٹ کیا تھا؟ استعینوا باللہ. دوسرا پوائنٹ وصبروا, صبر کرو, استقامت دکھاؤ. تیسرا پوائنٹ جو ہے بالکل سامنے کا ہے لیکن نظر نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں تمہاری عقل کہاں ماری گئی ہے؟ تم نے یہ سمجھ لیا کہ زمین فرعون کی ہے. ان الارض للہ, زمین تو اللہ کی ہے, کسی فرعون کی نہیں ہے. یورثھا من یشاء من عبادی, تھوڑے دنوں کے لیے اس کی میراث دے دیتا ہے کسی بندے کو, کسی قوم کو, تھوڑے دنوں کے لیے. یورثھا من یشاء من عبادی, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چند دن کے لیے دے دیتا ہے. اور چند دن ہی تو ہوئے ہیں اس ملک کو ترقی کرتے ہوئے, 2-2.5 سال ہی ہوئے ہوں گے, اور کیا ہوگا. 2-250 سال کے بعد ہم زوال کی طرف جا رہا ہے. کبھی اکنامی خراب ہے, اور اب تو یہ وہ تصورات, وہ خیالات یہاں کے دانش مند اور عقل مندوں کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ باتیں اگر مشہور ہو گئی, ہاں پھیل گئی, تو یہ ملک جانوروں کے قابل ہو جائے گا, انسانوں کے قابل نہیں رہے گا. معلوم ہے آپ کو؟ اس ملک میں رہ رہے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کیا پاس ہو رہا ہے, کیا چیزیں آ رہی ہیں, کیا سوچ رہے ہیں دانش مند, سب ذہن میں رکھیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ ذہن بنائیں, لوگوں کا دین پہنچائیں, اسلام پہنچائیں, اور یہ بتائیں کہ نکاح تمام پیغمبروں کی وہ سنت ہے جس پر ساری انسانیت متفق ہے, اور کوئی انسانوں کا گروہ ایسا نہیں ہے جو نکاح کی اہمیت کو نہ جانتا. پیغمبروں کی وہ سنت ہے جس پر پوری دنیا متفق ہے کہ نہیں؟ اور سنتیں تو چھوڑ دیں. مثلا یہود کے ہاں اور نصارہ کے ہاں سور کھانا حرام تھا, شراب حرام تھی, گڑبڑ کر دی انہوں نے. لیکن نکاح کو گڑبڑ کسی نے نہیں کیا. ہر قوم میں, ہر امت میں, وہ کہیں کی بھی ہو, نکاح باقی ہے نا. اور اسلام ہر قوم کے نکاح کو ایکسپٹ کرتا ہے, صحیح سمجھتا ہے نا. آج اگر ایک ہندو خاندان مسلمان ہو جائے, میاں بیوی مسلمان ہو جائے, تو نکاح دوبارہ نہیں کراتے, اس کا تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں. اس کے خلاف یہ اس ملک میں آپ کام کیجئے, اس ملک کا بھلا سوچئے. اس ملک میں رہ رہے ہیں, اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کشتی ڈوبنے نہ پائے. اس ملک کے سب سے بڑے خیر خواہ بنے. اور خیر خواہ بننے کی شکل یہ ہے کہ آپ اس ملک کے ذہن کو صاف کریں. خاندانی نظام بگڑ رہا ہے, خاندانی نظام کا شیرازہ بکھر رہا ہے, طلاقوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. آپ اپنے خاندانی نظام کو اور زیادہ مضبوط کیجئے اور بتائیے کہ خاندانی نظام انسانیت کی سب سے اونچی چوٹی ہے. خاندانی نظام کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے کہ سارے رشتے اسی سے قائم ہوتے ہیں, سارے حقوق اسی سے قائم ہوتے ہیں, اس کی اہمیت جتائیے. تو ان الارض للہ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بنی اسرائیل گھبرا کیوں رہے ہو, زمین تو اللہ کی ہے, تھوڑے دنوں کے لیے کسی کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ فرعون کی زمین ہے, فرعون ہمیشہ رہے گا, اب ڈوبنے والا ہے وہ. ٹھیک ہے, چند دنوں کے بعد ڈوب گیا, قصہ ختم ہو گیا. بنی اسرائیل کو مل گئی حکومت, سارا قصہ بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا.
کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا، ہمیشہ کے لیے کسی کو کچھ نہیں دیتا. ان الارض للہ، زمین اللہ کی، اللہ دے گا. اور چوتھا پوائنٹ یہ تھا والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت تو آنا ہے، اور آخرت کا انجام کس کا اچھا ہوگا؟ جو متقی ہوگا. دار و مدار اس پر نہیں کہ تم حکومت میں رہو یا مظلوم رہو یا محکوم رہو، دار و مدار اس پر ہے کہ متقی گزاری، تقوی کی زندگی گزاری کہ نہیں. اگر تقوی کی زندگی گزاری ہے اور مظلومیت کی زندگی بھی ہے، محکومیت کی زندگی بھی ہے، تب بھی کامیاب. اور اگر تقوی کی زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک. پھر بنی اسرائیل نے پھر سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. تقریر کے بعد سوال جواب کیے بنی اسرائیل نے، تو موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے، اب بھی ستائے جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے اسلام کو کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے. عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم. اے مسلمانوں، وقت کے مسلمانوں سے انہوں نے کہا، بنی اسرائیل سے، اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں. عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو تباہ کر دے گا. ہوا نا؟ اس کے بعد ڈوب گیا فرعون اور فوج بھی ڈوب گئی. یاد ہے نا تاریخ اپنی؟ ہماری تاریخ ہے وہ. عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارے دشمن کو اللہ تہز نہز کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کی خلافت، زمین کا اقتدار تمہیں بخشے گا. مگر یہ زمین کا اقتدار جو ہے وہ کوئی گلچھڑے اڑانے کے لیے نہیں ہے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھے گا کہ خلافت پانے کے بعد، اقتدار پانے کے بعد تم اللہ کے بندے بن کر رہتے ہو کہ نہیں، کیسے عمل کرتے ہو، یہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ. آزمائش اس میں بھی ہے، آزمائش اس میں بھی ہے. حکومت ملے تب آزمائش، اور مظلومیت کی زندگی ہو تب آزمائش. آزمائش یہاں بھی ہے، آزمائش وہاں بھی ہے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھے گا کہ تم عمل کیسے کرتے ہو. یہ 4 پوائنٹ کی تقریر تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد ایک سوال جواب تھا. یہ بات مکمل ہو گئی. آپ یہ بتائیے کہ یہ تقریر کتنی برمحل ہے اگر آج مسلمانوں کے سامنے کی جائے. قرآن نے اسی لیے نقل کی ہے. ایک ایک بات اس کی 100% حق ہے، سچی بات ہے. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے موسیٰ علیہ السلام کے، اور ان کی قوم کو بھی توفیق دے کہ وہ اسلام کو سمجھیں اور اسلام کی طرف آئیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی تقریر پر عمل کر سکیں، اور جو فرائض ہمارے ہیں، جو ذمہ داریاں ہماری ہیں، ہم بھی پوری کر سکیں. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ وقت ہوگا نا، اگر کچھ سوال کرنا چاہیں، نہ ہو تو پھر وہیں، مگر ہاں اشاعت ہو جائے گی نا. اور اب تو آپ کچھ بات پوچھنا چاہیں اور تھک گئے ہوں تو بھائی دعا کر لیں، چلے جائیں. کوئی بات پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. جی ارشاد. جی میں نے پوری بات تو سنی نہیں، آپ نے سنی تو؟ ہاں نہیں، آپ نے تو سن لی ہوگی نا. بتا دیں کیا کیا بات فرمائی. کسی نے نہیں سنی؟ اچھا ای میل آئی ہے. اچھا کہ دربار سے موسیٰ علیہ السلام کیسے آئے گا اور کب آئے گا یہ تو دنیا جانے. ہمارے لیے انقلاب یہ ہے کہ ہر وقت یہ خطرہ لٹک رہا ہے ہمارے سروں پر، ہر وقت. جو قرآن نے کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا،
اے مسلمانوں تمہیں ہم نے قرآن دیا ہے، اے مسلمانوں تمہیں ہم نے محمد جیسا رسول دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان تتولوا اگر تم نے رخ پھیرا اور قرآن کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، یستبدل قوما غیرکم، تو ہم تمہارے سے بے نیاز ہو جائیں گے، کسی اور قوم کو اٹھا لائیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تمہاری طرف بے وفا نہیں ثابت ہوں گے وہ۔ یہ خطرہ تو ہر وقت ہے کہ نہیں؟ ہر لمحے۔ اس لیے آئیے نماز مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ سے یہ عہد کریں کہ اے پروردگار کسی اور قوم کے حوالے نہ کر، ہم وفادار رہیں گے، قرآن کا حق ادا کریں گے، رسول کا حق ادا کریں گے، اسلام کا حق ادا کریں گے، اور تیرے دین کی لاج رکھیں گے انشاءاللہ۔ عہد کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی کو نوازتا رہے اس سے۔ اس لیے کہ دیکھیے قرآن کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا قرآن کو، ہمیشہ رہے گا، یہ قیامت تک رہے گا نا۔ اور جب یہ ہمارے ہاتھوں میں رہے گا تو کیا ہمارے ہاتھوں کو اللہ ضائع کر دے گا؟ سوچئے، یہ امت بھی باقی رہے گی اگر اس کے ہاتھوں میں یہ قرآن رہا۔ ہاں اگر ہم نے حق نہ ادا کیا تو گڑبڑ ہوگی۔ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کہاں سے آواز اٹھے گی، کس ملک سے اٹھے گی، کس ملک کو اللہ تعالیٰ پہلے موقع دے گا۔ یہ جو کوششیں جگہ جگہ ہو رہی ہیں مختلف ملکوں میں، یہ سب اس امت کو اونچا اٹھانے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس امت کو اونچا اٹھانے کے لیے اگر کوئی تنظیم بنتی ہے کہ اس ملت میں تعلیم کو رواج دیں تو امت کے ساتھ بھلائی کر رہا نا۔ کوئی تنظیم اگر اس لیے اٹھتی ہے کہ اس کی معاشی حالت درست کریں تو امت کے ساتھ بھلائی کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی امت اگر فرض کیجئے یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، ڈاکٹر، انجینئر، کمپیوٹر کے جاننے والے اور ٹیکنالوجی کے جاننے والے ماہرین پیدا ہوں، تو امت کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی بھلائی ہے۔ اس لیے کہ امت کو سب ضرورت ہے، امت کو صرف مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاسپٹل کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور ہاسپٹل کی ضرورت ہے تو بہترین ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، آپریشن کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ فرض کیجئے کہ ایک زخمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیٹ کا آپریشن کرنا ہے، تو امام صاحب کو تھوڑی لے جائیں گے نماز کے بعد اٹھا کے کہ بھائی آپریشن کر دو، آگے ڈاکٹر ہی کو تو لے جائیں گے نا۔ تو امت کو ضرورتیں سب ہیں، اور ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں ہم اپنے ماہرین پیدا کریں۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس امت کی طرف سے زیادہ مایوس نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کے نیوکلیئر کے لیے پاکستان میں کون تھا؟ معلوم ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ہے۔ کیوں بھائی بتائیں نا؟ نیوکلیئر کس کے پاس تھا؟ نام بتائیے۔ عبد القدیر، اور سے کہیے نا بھائی، تھا نا۔ مگر ہمارے ہندوستان میں بھی کوئی رام پرساد نہیں ملا، سوچئے۔ تو آپ مایوس نہ ہوں، مایوس نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی۔ اور یہاں بھی جو آپ کے مسلمان بچے اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں وہ امریکنوں سے پیچھے کہیں نہیں ہیں۔ آپ تو جائزہ لے لیں جا کے، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہیں، ٹھیک نہج سے اٹھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ذرا سست ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ چستی اور آ جائے، ہے نا؟ آرام طلبی نہ رہے، ذرا اور چستی آ جائے، ورنہ حالات ٹھیک چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ ارشاد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس ملک میں جو حالات، جو قوانین، حکومت اور جو یہاں کی مختلف ایلیٹ جو ہے وہ اس ملک میں کچھ چیزوں کے لیے جو سوچ رہی ہیں، جو اس کے نتیجے میں یہ ملک میں انسان رہنا مشکل ہو جائے گا،
تو اور پھر آپ نے جو ہے نکاح کا جو اہم پہلو جو جس کا ذکر کیا، تو یہ جو مشکلات مسلمان کمیونٹیز کو پیش آئیں گی اسکولز میں، کالجز میں، سوسائٹی میں، ورک پلیسز پہ، تو ان ایشوز کو جو ہے مسلمان کس طرح سے ٹھیک ہے، ایڈریس کریں؟ آپ نے سوال تو سن ہی لیا نا، جو ایشوز ہیں مختلف قسم کے. دیکھیے، ایک تو ایشوز کا نہ ہونا محرومی ہے، ایشوز تو ہونا چاہیے. چیلنجز جب سامنے آتے ہیں تب ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے. جیسے ہندوستان میں اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے اور پریشانیاں ہو رہی ہیں، تو ان پریشانیوں سے گھبرانے نہیں چاہیے. یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تندیے بادے مخالف سے نہ ہو حیران عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ہے نا. تو یہ یہاں جو چیلنجز آ رہے ہیں یا کسی اور ملک میں بھی آ رہے ہیں، وہ سب آپ کو جگانے کے لیے ہیں، زندہ کرنے کے لیے ہیں. البتہ ہم کسی وقت بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جو حکمت کے خلاف. اس پوری دنیا کے سب سے بڑے خیر خواہ ہم ہیں، اس ملک کے سب سے بڑے خیر خواہ بھی ہم ہیں. اس ملک کی خیر خواہی چاہنا قرآن و سنت کا تقاضا ہے، چونکہ یہاں رہ رہے ہیں، آپ اس کشتی میں سوار ہیں. یہ اگر ڈوبے گی تو آپ بھی ڈوبیں گے، اس لیے اس کا بچانا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی بدخواہی نہ کیجیے، اس ملک کے ساتھ خیر خواہی کیجیے. اور خیر خواہی میں جہاں اور چیزیں ہیں وہاں اچھے نظریات، اچھے افکار، اچھے خیالات، اچھے رجحانات، اچھی تعلیمات، اس کو عام کرنے کی کوشش کیجیے. اور اس کے سر جوڑ کر بیٹھیے کہ آپس کے اختلافات ختم کر کے وہ جو اختلاف میں وقت لگتا ہے اس کو وقت کو ادھر لگائیں، تعمیری کام کریں. انشاءاللہ اللہ مدد کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس سے نہ گھبرائیے کہ ایشوز اٹھ رہے ہیں اور چیلنجز سامنے آ رہے ہیں، یہ تو آنا چاہیے. نہیں آئیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہندوستان کا ترجمہ کیجیے. پہلا لفظ کیا ہے؟ ہندو. تبھی تو استان بنے گا نا، ہندو سے شروع ہے. پھر ہم یو پی میں رہتے ہیں. یو پی میں ایک بھی اردو میڈیم کا اسکول نہیں ہے، ہندی میڈیم اسکول ہے سب، ایک بھی نہیں ہے. دو باتیں ہوئی. پھر ہم رہتے ہیں رامپور شہر میں. شہر ہمارا رامپور ہے. اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ رام. مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری. لوگ پوچھتے ہیں وہاں کوئی پریشان تو نہیں کرتے آپ کو؟ پریشان نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا بھائی؟ سوچئے، اگر آرام سکون سے رہنے دیں تو ہم تو غفلت میں چادر اوڑھ کے سو جائیں گے. جب پریشانیاں سامنے آئیں گے تو جاگیں گے، آنکھ کھلے گی کہ بھائی یہ نالی کیوں ادھر کو آ رہی ہے، روک لگائیں گے، بندوبست کریں گے اس کا. تو جب چیلنجز سامنے ہوتے ہیں تب قوم جاگتی ہے، قوم اپنا کوئی انتظام کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے زیادہ اچھے انسان کب پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے، جب چیلنجز بہت زیادہ تھے. اور قرآن نے کہا ہے مکے میں جو لوگ پیدا ہوئے مدینے والے اس کی برابری نہیں کر سکتے. قرآن میں ہے نا سورہ حدید میں. یہ تو بعد کے لوگ ہیں، موقع ٹھنڈا ہو گیا تھا اس وقت ایمان لائے ہیں. من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا مقام کچھ اور ہے، جو مکے میں لوگ رہے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. اس ملک میں جب آپ آئے تھے نئے نئے اور حلال میٹ کہیں نہیں ملتا تھا، انہوں نے جو زندگی گزاری ہیں وہ آپ کے لوگوں کو تھوڑی ملیں گی. وہ بھی ایک موقع تھا. ٹھیک ہے. حلال میٹ کے لیے آپ 10 میل جاتے تھے تب حلال میٹ ملتا تھا. اب صورتحال یہ کہ ہر جگہ ملے گا. اور لوگ اس زمانے میں ہم آئے تھے 79 میں ہم پہلی بار آئے تو لوگ سوال کرتے تھے بار بار کہ صاحب یہ یہودیوں کا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. ہم نے کہا زیادہ سوال مت کرو بھائی، بلکہ کوشش یہ کرو اتنا حلال میٹ ہو جائے امریکہ میں کہ یہودی سوال کرنے لگیں کہ ہر طرف حلال میٹ مل رہا ہے، ان کا ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں. یوں ہونا چاہیے سیدھی نا. تو اللہ تعالیٰ ہمت دے گا انشاءاللہ.
سب ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ، حالات ٹھیک جا رہے ہیں. السلام علیکم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلی اللہ تعالی